وہ حضرت انسان کو دنیا میں لانا چاہتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا اتنا سارا اہتمام میں تیرے لیے کر رہا ہوں، یہ اتنا بڑا اونچا آسمان میں تیرے لیے بنا رہا ہوں، اس دھرتی کو بچھونا میں تیرے لیے بنا رہا ہوں، شمس سورج اور چاند ستاروں کو تیرے لیے چمکا رہا ہوں، ہواؤں کو تیرے لیے چلا رہا ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے کی، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کہو میرے بیٹے آؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی طرف چلا جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے اس سیلاب سے بچا لے گا۔ جو بھی اللہ کا انکار کرنے والا ہوتا مشرک ہوتا ہے میرے بھائیوں، وہ مادی اسباب ہی پہ بھروسہ کرتا ہے، اس نے بھی مادی اسباب پہ بھروسہ کیا، پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا تو میں ڈوبنے سے بچ جاؤں گا۔ ہمارے یہاں تو بھلے ایسے ایسے پیراں ہیں، فقیراں ہیں، وہ لوح محفوظ کو پڑھ لیتے، اب پڑھ ہی نہیں لیتے، اس میں تبدیلی بھی کر دیتے۔ کسی کی قسمت میں اگر بیٹی لکھی ہے، ایسی ایسی کرامتیں بتاتے ہیں اپنے ولیوں اور بزرگوں کی کہ فلاں ہمارے پیر صاحب نے، غوث صاحب نے، وہ فلاں عورت کی قسمت میں بیٹی لکھی ہوئی تھی تو لوح محفوظ دیکھ کر بتا دیا کہ تمہاری قسمت میں بیٹی لکھی ہے، اور اس کو مٹا بھی دیا اور وہاں کیا لکھ دیا؟ بیٹا لکھ دیا۔ ایسے ظالموں کو تو ڈنڈے پڑنے چاہیے میرے بھائیوں کہ ایسی عظیم کتاب کی یہ لوگ دھجیاں اڑاتے ہیں، لوح محفوظ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ ہود اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ تراویح کے اندر سنا۔ اس سے پہلے سورہ یونس کی بالکل اخیر سے ایک آیت میں لیتا ہوں جو بہت ہی اہم آیت ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، کہ اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے تو سوائے اس کے اس نقصان کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ خیر پہنچا دیتا ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نافع ہے، نہ کوئی ضار ہے، نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، نہ کوئی دینے والا ہے اور نہ ہی کوئی منع کرنے والا ہے، نہ ہی کوئی اوپر اٹھانے والا ہے، نہ کوئی نیچے گرانے والا ہے، نہ کوئی عزت دینے والا ہے، نہ کوئی ذلت دینے والا ہے سوائے اللہ کے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔
اگر وہ کسی کو نقصان ہی پہنچانا چاہ لے تو پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں تو اس نقصان کو اس بندے سے ٹال سکتے نہیں. اور اللہ اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، کوئی نفع پہنچانا چاہے آپ کو، پوری قوم، پوری ملت ایک طرف ہو جائے اور یہ چاہ لیں کہ اس فضل کو یا اس نفع کو آپ تک پہنچنے سے روک دیں، نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، اے غلام میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں، چند باتیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی پیروی کرو، منہیات سے اپنے دامن کو بچاؤ، اللہ کے حدود کو پامال مت کرو. تو جب تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ ہر قدم پہ مولا تمہاری دستگیری فرمائے گا، از راہ غیب تمہاری مدد فرمائے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. او غلام و بچے، جب کبھی مانگنا، جب کبھی دستے سوال دراز کرنا تو صرف اس اللہ کے سامنے، اور جب کبھی مدد چاہنا تو صرف اس اللہ سے مدد چاہنا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یہ اچھی طرح اے بچے یاد کر لو، سمجھ لو، پوری امت ایک طرف ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے. اللہ کو نفع منظور نہیں ہے تو کوئی تم کو وہ نفع نہیں پہنچا سکتا. ہاں تمہاری تقدیر میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی نفع تم کو ملے گا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. جان لو اے بچے کہ اگر پوری امت تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے سوائے اس نقصان کے جو تمہاری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم کی روشنائی سوکھ گئی ہے، قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، صحیفے سمیٹ دیے گئے ہیں. اب قضا و قدر میں جو لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لوح محفوظ ایسی کتاب ہے میرے بھائیو، ہائے ہائے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد کہ 50,000 سال پہلے اللہ نے آسمان زمین پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز کی تقدیر اس کے اندر درج کر دی ہے، صرف انسانوں کی نہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم انسانوں کے بارے میں لکھا ہوگا، کب پیدا ہوں گے، کب مریں گے، کیا کھائیں گے، کتنی روزی، یہ تو ہے ہی ہے. تمام مخلوق دنیا میں چرند پرند درند کیڑے مکوڑے کب پیدا ہوں گے، کب مریں گے، کیا کھائیں گے، کیا نہیں کھائیں گے، کہاں آئیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں سوئیں گے، ساری چیزیں اس کتاب کے اندر درج ہیں. ذرا سوچئے وہ کتنی عجیب کتاب میرے بھائیو، کوئی پر نہیں مار سکتا ہے. ہمارے یہاں تو بھلے ایسے ایسے پیراں ہیں، فقیراں ہیں، وہ لوح محفوظ کو پڑھ لیتے، اب پڑھ ہی نہیں لیتے، اس میں تبدیلی بھی کر دیتے. کسی کی قسمت میں اگر بیٹی لکھی ہے ایسی ایسی کرامتیں بتاتے ہیں اپنے ولیوں اور بزرگوں کی کہ فلاں ہمارے پیر صاحب نے، غوث صاحب نے، وہ فلاں عورت کی قسمت میں بیٹی لکھی ہوئی تھی تو لوح محفوظ دیکھ کر بتا دیا کہ تمہاری قسمت میں بیٹی لکھی ہے، اور اس کو مٹا بھی دیا اور وہاں کیا لکھ دیا، بیٹا لکھ دیا. ایسے ظالموں کو تو ڈنڈے پڑنے چاہیے میرے بھائیوں کہ ایسی عظیم کتاب کی یہ لوگ دھجیاں اڑاتے ہیں، لوح محفوظ کی. تو ساری چیزیں جو تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں میرے بھائیوں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی.
تو وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر تکلیف کو دور کرتی ہے، وہی خوشی بھی دیتی ہے، وہی غم بھی دیتی ہے۔ ہے کوئی دنیا میں کہ جو کسی پریشان حال کی پریشانی کو سن کے دور کر دے؟ ہے کوئی لو لگانے کے لائق؟ ہے کوئی سر جھکانے کے لائق؟ ہے کوئی ہاتھ اٹھانے کے لائق؟ ہے کوئی ایسا کہ جس کی چوکھٹ پہ جا کے بندہ ماتھا رگڑے تو اس کی مراد پوری ہو جائے سوائے اس ذات کے؟ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، کون ہے جو کسی مضطر اور پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم لوگ نصیحت پکڑتے ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن عساکر کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی تاریخ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، عبرت ہے اس واقعے کے اندر۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا دمشق شہر سے زبدانی شہر، وہ اپنے کھچر پہ لوگوں کو بٹھا کے لے جاتا تھا، کرایہ وصول کرتا تھا۔ اس زمانے میں جب گھوڑے اور کھچر اور اونٹ یہی سواریاں ہوتی تھیں، تو وہ آدمی اپنے کھچر پہ لوگوں کو بٹھاتا تھا اور لے جا کے دمشق سے زبدانی شہر چھوڑتا تھا، وہاں سے پیسنجر اٹھاتا تھا، یہاں لا کے چھوڑتا تھا، پیسے لیتا تھا، کرایہ لیتا تھا۔ کہتے ایک بار بڑا عجیب و غریب مسافر آتا ہے اور اس کے کھچر پہ سوار ہوتا ہے، وہ لے کر کے چلتا ہے اس راستے پر جو راستہ اس کو معلوم تھا، معمول کے مطابق جس راستے سے وہ روزانہ جاتا تھا لے کر کے زبدانی شہر، اسی راستے پہ چل پڑا۔ تو مسافر کہتا ہے کہ بھائی میں ایک شارٹ کٹ راستہ تمہیں بتاتا ہوں، آؤ یہ راستے سے چلو، جلدی پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک ویرانے میں وہ لے کر کے جاتا ہے، جہاں دیکھتا بہت سارے لوگوں کو یہاں لا کر قتل کر دیا گیا ہے اور بہت سارے مردوں کی ہڈیاں وہاں بکھری پڑی ہوئی تھیں۔ فوراً وہ مسافر کھچر سے کودتا ہے، اپنی تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کھچر کا مالک بھاگنے لگتا ہے، کہتا ہے میرے بھائی کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میرا کھچر لے لو، میرا سارا سامان لے لو، میری جان بخش دو۔ وہ کہتا ہے نہیں ہمیں تمہاری جان ہی چاہیے۔ اب وہ جب سمجھ جاتا ہے کہ مرنا ہی ہے تو کہتا ہے میرے بھائی مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ کہتے ہیں جب میں نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں، کھچر کا مالک کہتا ہے جب میں نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں، خوف اور ڈر کے مارے میری زبان پہ قرآن کی کوئی آیت ہی جاری نہیں ہو رہی، سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں پڑ رہا، پڑھوں تو کیا پڑھوں؟ اور وہ میرے سر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا عجل عجل، جلدی کرو جلدی کرو۔ کہتے ہیں میں سوچتا رہا دیر تک کھڑا ہو کے کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، اتنے میں بڑی مشکل سے قرآن کی یہی آیت کریمہ اللہ میری زبان پہ جاری کرا دیتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے فوراً دور کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ابھی آیت کریمہ ختم ہوئی تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک پہاڑی سے ایک آدمی اترتا ہے ننگی تلوار لے کر اور اس مسافر کا گردن اس کے سر سے الگ کر دیتا ہے، وہ میرے سامنے خون میں لت پت پڑا ہے۔ آیت کریمہ ختم ہوتی ہے کہ اتنے میں دیکھتا ہوں اس کی گردن کٹ چکی ہے۔ میں اس کو پکڑ لیتا ہوں، پوچھتا ہوں میرے بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اس اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں کہ جو ہر پریشان حال کی پریشانی کو سن کر فوراً مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جیسے یہ آیت تمہاری زبان پہ جاری ہوئی، مولا نے مجھے حکم دیا، میں نے اس کا سر بدن سے الگ کر دیا۔ تو میرے بھائیو وہ اللہ کی ذات ہے، اسی اللہ سے ہم لو لگائیں، اسی سے روئیں، اسی سے گڑ گڑائیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جب یہ عقیدہ بندے کا بن جاتا ہے نا
کہ سوائے اللہ کے نہ کوئی دینے والا ہے نہ کوئی لینے والا ہے، نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہے نہ کوئی نقصان پہنچانے والا، نہ کوئی اوپر اٹھانے والا ہے نہ کوئی نیچے گرانے والا، نہ کوئی عزت دینے والا ہے نہ کوئی ذلت دینے والا۔ تو معلوم ہے آٹومیٹکلی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کا اللہ پہ توکل اور بھروسہ مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ بندے کا مضبوط ہو جاتا ہے، اور اللہ کی بے پناہ محبت دل میں بندے کے پیدا ہو جاتی ہے کہ یار جب کوئی ہے ہی نہیں سوائے میرے مولا کے، تو عبادت پھر کس کی ہونی چاہیے، دعا پھر کس سے مانگنی چاہیے، مدد پھر کس سے مانگنی چاہیے، بھروسہ پھر کس سے کرنا چاہیے، محبت کس سے کرنی چاہیے، ڈرنا کس سے چاہیے، کس کی چوکھٹ پہ سر جھکانا چاہیے، بس وہی ایک اللہ۔ تو آدمی کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر آدمی کے دل میں بھر جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود جب شروع ہوتی ہے یہ سورت، اس کے اندر قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، کیسے ان قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا۔ قبل اس کے کہ میں وہ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ قوم عاد کیسے برباد کیے گئے اور قوم سمود کیسے برباد کیے گئے، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم۔ اس سے پہلے 7 نمبر کی آیت تھوڑا اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ تھوڑا اس کو سمجھ لیجئے، آسمان و زمین کو اللہ نے کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ اور بعض آیتوں میں ہے ثم استوى علی العرش، جب اللہ نے پیدا کر دیا تمام زمینوں اور آسمانوں کو اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو اللہ کا عرش آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے گویا موجود تھا، لیکن وہ عرش کس چیز پر تھا؟ قرآن کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا۔ گویا پانی اور عرش یہ 2 چیزیں پہلے سے موجود تھیں، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے یہ 2 چیزیں پیدا کی جا چکی تھیں۔ آئیے میں کچھ دلیلیں بخاری مسلم سے آپ کو دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ پہلے سے تھا، کوئی بھی چیز اس سے پہلے نہیں تھی۔ سب سے پہلے کون سی چیز تھی؟ اللہ، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ اور اس نے کتاب کے اندر، یعنی جس کتاب کا بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، لوح محفوظ کے اندر ساری چیزیں لکھ دی۔ ثم خلق السماوات والارض، اس کے بعد اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اللہ نے تمام مخلوق کی، صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق دنیا میں جتنی مخلوق، سب کی تقدیر اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 پہلے، کتنا پہلے؟ 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اس کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ اور ایک روایت ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ جب کوئی چیز نہیں تھی اور ہمارا مولا تھا تو وہ کہاں تھا؟ وہ کہاں تھا؟ تو آپ نے فرمایا کان فی العما، عما کا مطلب ہوتا ہے باریک ہلکی سی جو بدلیاں ہوتی، ہلکی بدلیاں دھندلی سی، تو عما کا ایک مطلب وہ بادل میں تھا، اور ایک معنی ہوتا ہے عما کا نامعلوم چیز۔ یہی زیادہ راجح لگتا ہے کہ وہ ایک نامعلوم چیز میں تھا، اس کو وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ وہ کہاں تھا، کیسے تھا، لیکن تھا۔ ہر چیز سے پہلے میرا رب تھا، یہاں تک کہ عرش سے بھی پہلے، پانی سے بھی پہلے، ہر چیز سے پہلے، اور اسی نے عرش کو پیدا کیا، اسی نے پانی کو پیدا کیا، اسی نے آسمانوں کو بنایا، اسی نے زمینوں کو بنایا۔ وما
من وما تحتہ من ہوا وما فوقہ من ہوا. تو اللہ عما میں تھا یعنی نامعلوم چیز میں تھا، یا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے بادل میں تھا. اس سے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی یعنی خالی تھی، اس کے نیچے کوئی چیز نہیں تھی یعنی خالی تھی. تو پتہ یہ چلا عرش اور پانی یہ دونوں جو ہے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہی یہ دونوں چیزیں پیدا کی جا چکی تھی. اچھا، ایک روایت میں یہ بھی ہے ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا. فقال له اکتب، قلم جب پیدا کیا تو کہا لکھ. قلم نے کہا ماذا اکتب، کیا لکھوں مولا؟ قال اکتب مقادیر الخلائق، تمام مخلوقوں کی تقدیر تجھے لکھنی ہے. قلم کو اللہ نے آرڈر دیا، جب پیدا کیا تو قلم سر 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 چلنے لگا. سب کی تقدیریں اس نے اللہ کے حکم سے لکھ دی. تو اب ادھر روایت کہتی ہے کہ عرش اور پانی پہلے ہے، یہاں روایت کہتی ہے کہ قلم پہلے ہے. تو ان تمام روایتوں میں تطبیق کی صورت، کمپرومائز کی صورت یہ ہوگی کہ عرش اور پانی یہ دونوں چیزیں قلم سے بھی پہلے تھیں، لیکن قلم عرش اور پانی کے بعد جو چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی یعنی آسمان و زمینوں کی پیدائش سے بھی پہلے وہ قلم ہے. وہ کیا ہے؟ عرش اور پانی کے بعد جو چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی وہ قلم ہے. اب عرش یا پانی میں کون سی چیز پہلے ہے اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں عرش پہلے ہے، بعض کہتے ہیں کہ پانی پہلے پیدا کیا گیا، اور بعض کہتے ہیں عرش پہلے پیدا کیا گیا. بہرحال ہمارے وہاں بدعتی جو ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے کہ ان اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر، سب سے پہلے اے جابر اللہ نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا. ان کی دنیا الگ ہے، سب سے الگ رہتے ہیں. کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو پیدا کی گئی وہ ہمارے نبی کا نور، اور کہتے ہیں ہمارے نبی کے نور کے صدقے میں آسمان بنے، زمین بنی. ہمارے نبی نہ ہوتے تو کوئی چیز نہیں بنتی. جبکہ یہ حدیث باطل ہے، بالکل صحیح نہیں ہے. کسی بھی مستند اور صحیح حدیث کی کتاب میں آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی. سمجھ گئے نا؟ تو بہرحال وہ اللہ کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پہ تھا. کیوں بھائی یہ سارا تام جھام اللہ نے اتنا سارا اہتمام کیوں کیا؟ وہ حضرت انسان کو دنیا میں لانا چاہتا تھا. وہ دیکھنا چاہتا تھا اتنا سارا اہتمام میں تیرے لیے کر رہا ہوں، یہ اتنا بڑا اونچا آسمان میں تیرے لیے بنا رہا ہوں، اس دھرتی کو بچھونا میں تیرے لیے بنا رہا ہوں، شمس سورج اور چاند ستاروں کو تیرے لیے چمکا رہا ہوں، ہواؤں کو تیرے لیے چلا رہا ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے کی. بتا کیا کیا تو نے میرے لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. کون؟ یہ خلاصہ ہے میرے بھائیو، کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ کی ذات جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، یہ دیکھے کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ لَمَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی اگر آپ ان سے کہو گے کہ تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ کہیں گے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. تو بہرحال اللہ دنیا میں ہمیں لانا چاہتا تھا، ہمارے لیے اس کائنات کو اس نے سجایا ہے، اتنی ساری نعمتیں بھر دی ہیں، ہم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کتنا اپنے مولا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ اللہ
دیکھنا چاہتا ہے، اور مرنے کے بعد وہی سب کو دوبارہ اٹھائے گا۔ لیکن جو کافر ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کی بدھی میں، ان کے دماغ میں یہ بات نہیں گھس سکتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہم پیدا کیے گئے ہیں، کھائیں گے پیئیں گے جانوروں کے جیسا، اپنی خواہشات پوری کریں گے، مر جائیں گے۔ ہاں تو کیا پھر انسان اور جانور برابر ہو گئے؟ جانور بھی پیدا ہوتا، کھاتا پیتا ہے، خواہش پوری کرتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی اسی جانور ہی کی طرح؟ تو پھر اللہ نے انسان کو، حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ ہاں اتنا سارا اہتمام انسانوں کے لیے اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ نے انسانوں کو عزت کیوں بخشی؟ اسی لیے کہ جانور کی طرح کھائے پیے مر جائے؟ یہ آتھینٹک بات ہو ہی نہیں سکتی دماغ میں میرے بھائیوں، یہ دماغ بھی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا ہے اس فارمولے کو۔ اس کے بعد آئیے سورہ ہود، میں نے کہا یہ وہ آیت ہے میرے بھائیوں، اس کے اندر قوموں کی تباہیوں اور بربادیوں کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں شیبتنی ہود واخواتها، مجھے ہود جیسی صورت اور انہی جیسی صورتوں نے، جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، جیسے سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے، انہی جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا، مجھے بوڑھا بنا دیا۔ اتنا اثر ہوتا تھا ہمارے نبی کے دلوں پہ ان صورتوں کا کہ کہتے ہیں میرے اوپر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونے لگے انہی صورتوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ صورتیں ہم بھی سنتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کتنا یہ صورتیں ہمارے اوپر اثر کرتی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پہ کیسے عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام 950 برس تک، اللہ اکبر، بڑی لمبی عمریں ان کو ملتی تھیں، یہ ساری جو قومیں تھیں، 950 برس اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، ایک ایک فرد کو پکڑ پکڑ کے اللہ کی توحید سمجھاتے رہے، محفلوں میں جا جا کے لوگوں کو سمجھاتے تھے، فردن فردن لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن ان کی قوم نہیں مانی، جھگڑا کرتے تھے، کہتے تھے نوح تم بلا وجہ ہم سے جھگڑا کرتے ہو، تم تو جھگڑالو آدمی ہو۔ ہاں اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، قالو یا نوح، یہ لوگ کہتے تھے او نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تم نے ہم سے جھگڑا کیا تو کچھ زیادہ ہی جھگڑا کیا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، او نوح اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو وہ عذاب لا کر دکھا دو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، حضرت نوح نے کہا اس عذاب کو تو اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، میں اپنی طرف سے کسی قوم پہ عذاب نہیں لا سکتا، کس پہ عذاب نازل کرنا ہے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور ادھر نوح علیہ السلام بھی جب تھک ہار گئے، میرے بھائیوں 950 سال کو معنی رکھتا ہے۔ ہاں اتنی محنت کے باوجود بھی، شب و روز کی محنت، اور قوم جو ہے وہ کفر پر، سرکشی پر اڑی ہوئی ہے، بت پرستی پہ اڑی ہوئی ہے، نہیں مان رہی ہے، تو حضرت نوح نے بھی بد دعا کر دیا۔ حضرت نوح نے بھی کہا وقال رب لا تذر، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، حضرت نوح نے کہا او میرے پروردگار اس روئے زمین پر کسی کافر کو اب زندہ نہیں چھوڑنا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ اگر تو ان کو مزید مہلت دے دے گا، ان کو چھوڑ دے گا، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسلیں بھی فاسق، فاجر اور کافر پیدا ہوں گی۔ تو اللہ نے کہا نوح اب بہت ہو گیا، پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب ایسا کرو جو تھوڑے لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں نا، اب انہیں بچانا ہے مجھے، اور بقیہ لوگوں کو مجھے برباد کرنا ہے، اب تو میرا عذاب آ کے رہے گا، ایسا کرو نوح ایک کشتی بناؤ میرے حکم سے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم ہے، کشتی بن رہی ہے، لوگ مذاق اڑا رہے، نوح تو بڑھئی بن گئے۔ ہاں بڑھئی سمجھتے، نجار جو بڑھئی کا کام کرتا ہے، لکڑی کا کام، اس کو کیا بولتے؟ نجار، بڑھئی۔ کوئی بولتا یہ کشتی چلے گی کہاں؟
ہاں خشکی میں چلے گی کیا؟ یہاں تو کوئی پانی نظر نہیں آ رہا ہے تو کہاں چلے گی؟ نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے اور کشتی بن کے تیار ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، او نوح تمہیں کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ پتہ یہ چلا اللہ کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس کی صفت ہم نہیں جانتے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، ہمارے وحی سے بناؤ، ہمارے حکم سے بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ان ظالموں کے بارے میں اب مجھے مخاطب نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ سب ڈبائے جانے والے ہیں۔ سب کو ڈبوؤں گا، چھوڑوں گا نہیں سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ اب جب کشتی بن کے تیار ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان کے ماننے والے تھے تھوڑے لوگ، ان کو کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور ہر چیز کا جتنے بھی جاندار اس زمین پر تھے، جتنے بھی جاندار کہا سب کا ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لو۔ اب بہت سارے مفسرین نے وہ کشتی کتنی اونچی تھی، کتنی لمبی تھی، کس لکڑی سے بنی تھی، دنیا بھر کی تفسیریں بھر دی ہیں علم گلم سلم، جبکہ اس بارے میں کتاب و سنت میں کوئی بھی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ وہ کس چیز کی لکڑی تھی، کتنے منزلہ تھی، کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی، اسے کیا لینا دینا میرے بھائی، اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ بہرحال کشتی جب بن گئی تو حضرت نوح نے اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے کمال تواضع اور خاکساری سے کہا قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ حضرت نوح نے کہا او لوگو جو میرے اوپر ایمان لائے ہو، اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام سے یہ کشتی چلے گی، اسی کے نام سے رکے گی۔ یہ نوح علیہ السلام کی خاکساری تھی، ان کو کوئی فخر نہیں آیا، غرور نہیں ہوا۔ میرے بھائیو ایک کشتی اور بھی بنی تھی، برطانیہ کی کمپنی نے 1912-13 میں جو ایک کشتی بنائی تھی جس کو لوگ ٹائٹینک فش کے نام سے، ٹائٹینک شپ کے نام سے دنیا جسے جانتی ہے، وہ ٹائٹینک شپ ایسی بنی تھی۔ اس کے بنانے والوں کو یہ غرور ہوا تھا اس کو کوئی بھی ڈبو نہیں سکتا، ایسی مضبوط یہ کشتی بنی ہے، ایسا بحری بیڑا بنایا گیا ہے کہ اس کو کوئی ڈبو نہیں سکتا، اوپر والا بھی چاہے تو نہیں ڈوب سکتی۔ اللہ کا کرم دیکھیے میرے بھائیوں، بحر اوقیانوس میں اپنے پہلے ہی سمندری سفر میں یہ بحری بیڑا ڈوب گیا، برفانی تودوں سے ٹکرا کے چورا چورا ہو گیا، آج بھی اس کی باقیات سمندر کی ہزاروں فٹ گہرائی میں موجود ہے، اور کتنے لوگ اس کو دیکھنے کے چکر میں اپنی جانیں گنواتے رہتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں ایک پنڈبی گئی تھی اسے دیکھنے کے لیے، اس کا پتہ نہیں چلا، ہزاروں فٹ گہرائی میں اس کشتی کی باقیات موجود ہیں۔ میرے بھائیو اللہ فخر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت نوح اتنی عالی شان کشتی بنی ہے، پھر بھی کہتے ہیں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ کے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے۔ اور وہ کشتی میرے بھائیوں جب لے کر لوگوں کو چلتی ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ ایسی موجیں، ایسی لہریں اٹھ رہی تھیں جیسے پہاڑ کے مثل لہریں اٹھ رہی تھیں، کشتی چلی جا رہی ہے، اور جاتے جاتے میرے بھائیوں جا کر کے جودی پہاڑ پہ ٹھہر جاتی ہے۔ جب طوفان حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور اس طوفان میں کافر ڈوبنے لگتے ہیں، مرنے لگتے ہیں، انہی میں حضرت نوح کا ایک بیٹا بھی تھا جو نوح پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ بھی ڈوب رہا تھا۔ حضرت نوح نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو پکارا وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ،
اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کہو میرے بیٹے آؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی طرف چلا جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے اس سیلاب سے بچا لے گا۔ جو بھی اللہ کا انکار کرنے والا ہوتا مشرک ہوتا ہے میرے بھائیوں، وہ مادی اسباب ہی پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اس نے بھی مادی اسباب پہ بھروسہ کیا، پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا تو میں ڈوبنے سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نبی تھے، انہیں پتا تھا یہ اللہ کا عذاب ہے، آج کوئی پہاڑ نہیں بچا پائے گا۔ سآوی إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، آج تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، الا من رحم، مگر جس پہ اللہ رحم کرے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، وہ بھی ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، ڈوب گیا۔ اور اس کے بعد جب جودی پہاڑی پہ جا کے کشتی ٹھہر گئی، جودی پہاڑی یہ عراق کے قریب موصل کی طرف، جو آج کردستان کا علاقہ ہے، کردستان کا علاقہ، وہاں کہیں یہ پہاڑی ہے۔ اور تورات میں تو یہ لکھا ہے کہ جس جودی پہاڑی جو ہے ارارات نامی جگہ میں ہے، جس کو آرمینیا کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، آرمینیا کا آج بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ہے جودی پہاڑی، آرمینیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پہ جودی پہاڑی تھی، جس پہ جا کر کے وہ کشتی ٹھہر گئی تھی۔ اور ابھی چند سالوں پہلے کچھ مغربی سیاحوں نے دعویٰ کیا تھا کہ آرمینیا کے پہاڑوں پہ انہیں کسی کشتی کی باقیات ملی ہیں، اتنی اونچی پہاڑی پہ کچھ کشتی کی باقیات اور ٹوٹے ہوئے حصے ملے ہیں۔ اب اللہ عالم یہ کشتی کی باقیات جو انہیں ملی ہیں، یہ کیا نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات ہیں یا کسی اور کشتی کی، بہرحال اس کو تو کنفرم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پہاڑی پہ جا کر کے کشتی ٹھہر گئی، اور اس کے بعد حضرت نوح شفقت پدری سے مغلوب ہو گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے کہ مولا میرا بیٹا بھی ڈوب گیا، اے اللہ وہ تو میرے اہل میں سے تھا، میری فیملی سے بلانگ کرتا تھا، نبی کی فیملی سے بلانگ کرتا تھا، اور یہ نہیں کہا اے اللہ میرے بیٹے کو تو بچا لے یا معاف کر دے، بس اتنا کہا کہ وہ میرے اہل میں سے، تو اللہ نے ڈانٹ پلائی حضرت نوح کو، انہ لیس من اہلک، تمہاری فیملی سے اب نہیں رہا۔ جب وہ اس نے کفر کیا، شرک کیا، تو اب نبوت کے گھرانے سے اس کا کوئی تعلق، یہ ایک مومن اور مشرک کے درمیان رشتے کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ بھلے ہی وہ انہی کا بیٹا تھا، لیکن جب کفر و شرک پہ ہو گیا تو رشتہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد میرے بھائیو، اللہ نے اور بہت ساری قوموں کے واقعات، جیسا کہ میں نے کہا کہ قوم عاد کا واقعہ بھی اللہ نے اسی سورہ ہود میں، کہ حضرت قوم عاد کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یہ عاد کی قوم جس کو ارم ذات العماد آپ کہتے ہیں، ذات العماد کا مطلب ستونوں والا ارم، یعنی ان کے قد اتنے لمبے ہوتے تھے نا جیسے کھجوروں کے جیسا، اس لیے ان کو ارم ذات العماد کہا۔ یا یہ کہ اونچے اونچے ستونوں کے یہ گھر بناتے تھے، اپنے محلات بہت عالی شان بناتے تھے۔ تو اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کے بعد عام طور پہ قرآن میں قوم عاد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے اگر کسی قوم نے بتوں کی پرستش کی تو وہی قوم عاد ہے، قوم عاد ہے۔ اور یہ ارم یا عاد جو ہے نا، یہ نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بہرحال حضرت ہود نے اپنی قوم عاد کو بہت سمجھایا، بت پرستی چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، توبہ کر لو، نہیں مانی۔
اللہ کا عذاب آ گیا. ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا. جب ہمارا امر آ گیا، جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو نجات دے دی. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. دردناک عذاب سے ہم نے انہیں نجات دی تھی. پتہ ہے ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کو تیز ہواؤں کے جھکڑ سے کیا کر دیا گیا؟ انہیں ہلاک کر دیا گیا. تیز ہوائیں چلنے لگیں. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. قوم عاد کو تیز ہواؤں کے جھکڑ سے ہلاک کر دیا گیا. 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ہوائیں چلتی رہیں. تیز ہوائیں، پچھوا ہوائیں تیزی کے ساتھ چلتی رہیں، یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے ایسے مرے پڑے تھے کہ جیسے کھجور کے تنے زمین سے اکھڑ جائیں اور ایسے پڑے، چونکہ بڑے لمبے ترنگے ہوتے تھے، ایسے مرے پڑے تھے جیسے کھجور اکھڑ کے زمین پہ گر جائیں. اللہ فرماتے ہیں کسی کو تم باقی دیکھتے ہو کیا؟ کوئی باقی بچا؟ اللہ کا عذاب آ گیا. اور اس کے بعد باری آتی ہے قوم سمود کی. سمود کی قوم، یہ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا جو عربوں میں سے تھے. اور آج بھی یہ بستی کہاں موجود ہے معلوم ہے؟ مدینے اور تبوک کے درمیان ہجر ایک جگہ ہے جس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مدائن صالح. آج بھی یہ بستی موجود ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کرو مدائن صالح، آج بھی آپ کو ان کی بستیاں پہاڑوں میں تراش کے یہ گھر بنایا کرتے تھے. بڑی ٹیکنالوجی اس زمانے میں بھی دیکھیے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. آج بھی یہ بستیاں موجود ہیں پہاڑوں میں، ان کے گھر، ان کے مکانات آج بھی موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے، راستے میں جب صحابہ کا گزر ہجر کے پاس سے ہوا تو کہا او صحابہ، یہ اصحاب الحجر ہیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا. اگر تم ان کی بستیوں میں جاتے ہو تو روتے ہوئے جانا، روتے ہوئے جانا. اگر تمہیں رلائی نہ آئے تو نہ جانا، ورنہ کہیں تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا جیسے ان کے اوپر عذاب آیا. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے مگر ان کی قوم انہیں تانے دیتی رہی. تم بھی تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، ہمارے تمہارے میں کیا فرق ہے؟ اور کہتے تھے او صالح، ہم نے تم سے بڑی امیدیں وابستہ کی تھیں مگر تم تو ہماری امیدوں پہ پورے نہیں اترے. انہوں نے حضرت صالح سے نشانی کا سوال کیا. اللہ نے پہاڑی کو پھاڑ کر ایک اونٹنی نکال دی، بغیر کسی کے پیٹ سے، کسی جانور کے پیٹ سے یا اونٹنی کے پیٹ سے پیدا کیے بغیر زمین سے اللہ نے ان کے لیے کیا نکال دیا؟ اونٹنی نکال دیا. اب آپ سوچئے، اتنی بڑی نشانی اللہ نے ظاہر کر دی لیکن الٹیمیٹم دیا، دیکھو یہ اونٹنی جہاں چاہے گی چرے گی، جس کھیت میں چاہے گی آئے گی جائے گی، تم اس اونٹنی کو چھیڑ نہیں سکتے، اس کو چھیڑ نہیں سکتے. اور چشمے پہ جہاں تک پانی پلانے کی بات ہے تو تمہارے جانور ایک دن پانی پئیں گے، یہ اونٹنی اکیلے ایک دن پانی پیے گی. اور جب اس کے پانی پینے کی باری آئے گی تو کوئی بھی اپنے جانور کو پانی پلانے. مگر یہ قوم اتنی ظالم تھی، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اونٹنی کو بھی مار ڈالا. اب آپ سوچئے اللہ کی نکالی ہوئی اونٹنی، اللہ کی نکالی ہوئی نشانی اونٹنی جس کی کونچیں جب انہوں نے کاٹ ڈالی تو اللہ نے الٹیمیٹم دیا. صالح علیہ السلام اب اپنے ماننے والوں کو لے کر کے، جو تھوڑے ایمان والے ہیں، اب انہیں لے کر چلے جاؤ، میرا عذاب ان پہ آ کر رہے گا. بس انہیں 3 دن کی مہلت دی جا رہی ہے. 3 دن یہ اپنے گھروں میں کھا پی لیں، موج مستیاں کر لیں. چوتھے دن فجر کے بعد ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف اللہ نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ،
حضرت صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہوا انشاکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور زمین میں اسی نے تم کو آباد کیا، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اسی اللہ سے توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اسی کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، پکار سننے والا ہے۔ نہیں مانے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ان سے کہہ دو 3 دن جو بھی موج مستی کرنی ہے کر لو، اور اونٹنی کی کوچیں انہوں نے کاٹ دی، اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں تو حضرت صالح نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن اور موج کر لو۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 3 دن کی جب مہلت مل گئی، کھا رہے پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں، ارے عذاب کہاں گیا بھائی، ارے یہ عذاب کی بات کر کے جو گئے ہیں صالح تو عذاب تو نہیں آ رہا، ایسا لوگوں سے مذاق کرتے تھے، کدھر گیا بھائی عذاب تو نہیں آ رہا ہے۔ 3 دن، چوتھے دن فجر کے وقت معاملہ کیا ہوا؟ فلما جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آتا ہے، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے حضرت صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اس دن کی رسوائی سے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، بے شک تمہارا رب قوی ہے، غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو چیخ نے دبوچ لیا، چیخ نے انہیں پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ چیخ کا عذاب سمجھے، ایسی بھیانک چیخ آئی، آواز، سارے لوگوں کے کلیجے نکل کے منہ کو آگے، سارے مر گئے۔ بعض جگہوں پہ قرآن نے کہا کہ ان کے اوپر زلزلہ آیا تھا، رجفہ کا لفظ آیا ہے، 4 الفاظ آئے ہیں یہاں، سیحہ، سیحہ کا مطلب چیخ، ایک جگہ رجفہ، رجفہ کا مطلب زلزلہ، اور ایک جگہ طاغیہ مطلب حد سے تجاوز کرنے والا عذاب، اور اسی طریقے سے ایک جگہ صاعقہ، صاعقہ کا ایک مطلب ہوتا ہے آسمانی بجلی جو گرتی ہے، اور صاعقہ کا عمومی معنی عذاب کے ہوتا ہے۔ تو کیسے کمپرومائز کریں گے؟ 4 چیزیں ہو گئیں۔ تو بعض مفسرین نے ایسے کمپرومائز کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آسمانوں میں سے اتنی زور کی آواز لگائی کہ زمین میں زلزلہ آ گیا۔ زلزلے میں کیا ہوتا ہے؟ پورا کھڑ 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 کر ساری چیزیں گرنے لگتی اور آواز، تو اتنی زور کی چیخ ماری کہ زمین پہ زلزلہ آ گیا، اور جب زلزلہ آیا تو عذاب آیا، جیسا کہ میں نے کہا صاعقہ بمعنی عذاب بھی ہوتے ہیں، اور طاغیہ وہ حد سے بڑھ جانے والا عذاب، یعنی ایسا عذاب جو حد سے بڑھ گیا تھا، تو سارے لوگ اپنے گھروں میں مرے پڑے تھے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کہ ان گھروں میں تھے ہی نہیں۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خبردار قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِثَمُود، سمود کے لیے دوری ہو۔ تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا گیا، قوم سمود کو، مدائن صالح کی یہ بستیاں جو آج بھی موجود ہیں عبرت کے لیے کافی ہیں۔ کبھی جاؤ اگر مدینے سے تبوک کے راستے میں، مدائن صالح کی بستیاں آج بھی موجود ہیں۔ میرے بھائیو دیکھ سکتے ہیں آپ، نیٹ پہ بھی آپ سرچ کریں تو ملے گا۔ یہ عبرت کا مقام ہے، کس طریقے سے پچھلی قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا۔ تو ان کے واقعات میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ ہم بھی کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی سرکشی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کریں
کہ اللہ نے ہم سے عذاب کو رفع کیا ہوا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ سورہ یوسف کی تلاوت بہرحال آج شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ کل ہم سورہ یوسف سے کچھ آیتیں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کو اس طرح کی آیتوں سے عبرت اور نصیحت پکڑنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔